الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہمارا جو ہے وہ جمل متداولۃ فی اسالیب النہی والمنع، نہی اور منع کے اسلوب میں استعمال ہونے والے جملوں کے بارے میں۔ جب آپ کسی کو منع کریں گے تو کن جملوں کے ساتھ آپ منع کریں گے، کون سے ایسے اسالیب اور طریقے ہیں جن سے آپ منع کریں، تو ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ لا تتہرب من التکلیف، لا تتہرب مت بھاگو، من التکلیف بوجھ اٹھانے سے۔ تہرب یتہرب تہربا، باب تفعل، اس کا معنی ہے بھاگنا۔ نصرہ سے بھی آتا ہے ہرب یہرب، بھاگنا۔ تکلیف، کلف یکلف، تکلیف بوجھ، ذمہ داری سے مت بھاگو۔ لیس التہرب من شیمتی یا صاحی، لیس التہرب من شیمتی ای من عادتی یا صاحی ای یا صاحبی، بھاگنا میری عادت نہیں ہے میرے ساتھی۔ ایاک والتہرب من التکلیف، خبردار بچو ذمہ داری اٹھانے میں بھاگنے سے بچو۔ ما سبق لی ان تہربت من تکلیف قط، میں اس سے پہلے بھی کبھی بھی نہیں بھاگا ذمہ داری سے، قط کبھی بھی، ما سبق لی نہیں گزرا میرے لیے، کہ ان تہربت کہ میں بھاگا ہوں، من تکلیف ذمہ داری سے، قط کبھی بھی، یعنی اس سے پہلے بھی میں کبھی بھی ذمہ داری اٹھانے سے نہیں بھاگا۔ اس کا یہ مفہوم والا ترجمہ ہے۔ تجنب التہرب من التکلیف، بوجھ یعنی ذمہ داری اٹھانے سے بھاگنے سے بچو۔ تجنب یتجنب تجنبا، باب تفعل ہے۔ حسنا سأكون رهن اشارتك عندما تكلفني، سأكون ہوں گا، رهن اشارتك منتظر آپ کے اشارے کا، عندما تكلفني جب آپ مجھے ذمہ داری دیں گے۔ لا تحدث ضجیجا في الصف، دوسرا جملہ ہے لا تحدث، احدث یحدث، احداث کا معنی پیدا کرنا۔ لا تحدث ضجیجا فی الصف، ضجیج غوغا، شور و غل، لا تحدث ضجیجا فی الصف، کلاس میں شور پیدا مت کرو۔ من الذی نصبک مراقبا علینا، کس نے آپ کو ہمارا ذمہ دار بنایا ہے۔ ایاک و احداث الضجیج فی الصف، اپنے آپ کو کلاس میں شور پیدا کرنے سے بچاؤ۔ لم یصدر الضجیج منی، شور مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھ سے صادر نہیں ہو رہا، مجھ سے واقع نہیں ہو رہا، یعنی میں شور نہیں کر رہا۔ اما ترانی جالسا بکل ہدوء، کیا آپ مجھے نہیں دیکھتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں مکمل آرام کے ساتھ۔ اما ترانی جالسا بکل ہدوء، تجنب احداث الضجیج فی الصف، کلاس میں شور پیدا کرنے سے بچو۔ ما لک تتابعنی فی جمیع حرکاتی، کیا ہوا آپ کو
کہ آپ میرے پیچھے پڑ گئے تمام حرکات میں آپ میرے پیچھے پڑ گئے۔ تیسرا جملہ ہے لا تغضب یا اخی، غصہ مت ہو جاؤ اے میرے بھائی۔ المعذرہ تصرفاتک تخرج الانسان عن طوره، تصرف یتصرف تصرفا، تصرفاتک آپ کے تصرفات، تخرج اخرج یخرج نکال دیتے ہیں انسان کو، عن طوره اپنے آپے سے۔ ایاک والغضب یا اخی، غصہ کرنے سے بچ جاؤ میرے بھائی۔ توتر اعصابی وتثیر حفیظتی وتقول لی لا تغضب، توتر اعصابی میرے دماغ خراب کرتے ہو، وتثیر حفیظتی اثارہ یثیر اثارہ بھڑکانا، حفیظہ غصے کو، میرے غصے کو بھڑکاتے ہو، وتقول لی لا تغضب مجھے کہتے ہو کہ غصہ مت کرو۔ توتر اعصابی وتثیر حفیظتی وتقول لی لا تغضب، دعک من الغضب یا اخی، چھوڑ دو غصے کو اے میرے بھائی۔ حسنا ها انا اہدأ واسکن لاجلک فقط، ٹھیک ہے میں خاموش ہو رہا ہوں، واسکن اور ساکن ہو رہا ہوں، سکون سے بیٹھ رہا ہوں، ہدوء کا معنی بھی آرام سے بیٹھنا، سکون، لاجلک فقط آپ کی وجہ سے، لاجلک فقط۔ چوتھا جملہ ہے لا تدندن اثناء المحاضرۃ، بڑبڑاؤ مت محاضرے کے درمیان، جیسے علمی محاضرہ علمی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ لا تدندن اثناء المحاضرۃ یا اخی کفاک تقصیا لافعال الغیر وراقب نفسک، کفاک کافی ہے آپ کے لیے، بس کرو، تقصیا لافعال الغیر دوسروں کے پیچھے پڑ جانا، دوسروں کے کام کے ٹوہ میں لگا رہنا، تقصیا تقصا یتقصا تقصیا یہ بھی باب تفاعل ہے، دوسرے کے پیچھے پڑنا، افعال ٹوہ میں لگا رہنا، لافعال الغیر دوسروں کے کام میں۔ وراقب نفسک اپنے نفس کی حفاظت کرو، نگہبانی کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ ایاک والدندنۃ اثناء المحاضرہ، محاضرے کے درمیان بڑبڑانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کف عن العتاب واضبط نفسک، عتاب کرنے سے رک جاؤ اور اپنے نفس کو کنٹرول کرو۔ کف رک جاؤ، روکو، عن العتاب عتاب کرنے سے، دوسروں کے اوپر دوسروں کو سزا دینے سے، دوسروں کے پیچھے پڑنے سے، واضبط نفسک اپنے نفس کو کنٹرول کرو۔ دعک من الدندنۃ اثناء المحاضرہ، چھوڑو بڑبڑانے کو، چھوڑ دو محاضرے کے درمیان۔ لطفا امسک علیک فاک ودعک افواہ الآخرین، امسک علیک فاک اپنے منہ کو لگام دو، ودع افواہ الآخرین دوسروں کے منہ کو چھوڑ دو۔ فوہ فم اصل میں فوہ تھا، اس کی جمع آتی ہے افواہ۔ اور پانچواں جملہ ہے لا تتذمر عندما تؤمر، امر یأمر حکم دینا، یؤمر حکم دیا جائے، تؤمر جب تجھے حکم دیا جائے۔ لا تتذمر، تذمر یتذمر تذمرا دل برداشتہ ہونا، دل برداشتہ مت ہو جاؤ جب آپ کو حکم دیا جائے۔ لست متذمرا ولكن الامر جاء فی غیر وقتہ، میں دل برداشتہ تو نہیں ہوں لیکن حکم اس کے وقت کے علاوہ آیا ہے، بغیر وقت میں آیا ہے۔ جیسے کوئی بھی کام کا ایک وقت ہوتا ہے تو اس کو بھی بندہ برداشت بھی کرتا ہے، بغیر وقت کے کوئی حکم دے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ ولیکن الامر جاء فی غیر وقتہ،
ایاک والتذمر عندما تؤمر، اپنے آپ کو دل برداشتہ ہونے سے بچاؤ جب آپ کو حکم دیا جائے۔ کیف عرفت اننی متذمر ولم ابدی الا الطاعہ، کیسے آپ نے مجھے پہچانا کہ میں دل برداشتہ ہوں؟ متذمر، ولم ابدی، ابدا یبدی ابدا، اور میں نے ظاہر بھی نہیں کیا الا الطاعہ مگر اطاعت۔ دعک من التذمر عندما تؤمر، دل برداشتہ ہونے سے بچ جاؤ، چھوڑو دل برداشتہ ہونے کو جب آپ کو حکم دیا جائے۔ حسنا ها انا ادعه من عنی، ٹھیک ہے، اس کو میں اپنے آپ سے چھوڑ دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ان جملوں کو بار بار سنیں، اچھی طرح یاد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو فائدہ دیں گے، اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔